عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق حصہ بے روشنی کی طرف سفر پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، اس حصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو بچوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے حق کی تلاش میں بہت قربانیاں دیں، ایک عرصہ غلامی میں گزارا اور آخر اسلام قبول کیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم و فضل کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عابد، متقی اور پرہیزگار تھے۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دل میں امید و ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق کی ایک مسلسل داستان ہے اور ان کی جستجو حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ سلمان بن اسلام سلمان فارسی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا ہے اگر کوئی آپ سے، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، نہیں بلکہ میں تو نسل با نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ اور پھر خوش نصیبی دیکھیے، اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار اٹھتے ہیں، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے، سلمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیبی میں اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ خاندانی پس منظر: حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انجینئر مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی اور اس آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ تو بچوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں راہمرمز میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی نام مابا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بخشا تھا، جو ایک بڑے زمیندار تھے اور اپنے علاقے کے رئیس تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مجوسی مذہب سے لگاؤ رکھتا تھا اور یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک آتش کدا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت مذہبی تھے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش کدے میں ہر وقت لکڑیاں ڈالتے رہتے تاکہ اس کی آگ نہ بجھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا ہوش سنبھالا اور گھر سے باہر قدم نکالا تو ایک گرجے میں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا انداز عبادت پسند آیا۔ آپ نے گرجے والوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا وہ ملک شام میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری سے ملاقات کر کے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تاجروں کے ایک قافلے کے ہمراہ شام کا رخ کیا۔ شام پہنچ کر ایک بڑے گرجا کے نگران بشپ کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نصرانیت عیسائیت سے دلچسپی ہے اور میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ کو جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ بد کردار اور دنیا دار شخص ہے۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تھا۔ لوگوں کو صدقہ اور خیرات پر اکساتا اور خود انتہائی لالچی اور فریبی تھا۔ لوگوں سے کہتا کہ غریبوں، مسکینوں اور بے سہاروں پر خرچ کرو اور خود خیرات کے بجائے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھے۔ آخر ایک دن وہ عیسائی مر گیا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے سولی پر چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ سچائی کی تلاش اور آزمائش۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا جہاں سے ان کی عبادات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے۔ اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، باخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا بیٹے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان نے کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے۔ اس نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ شام کا سفر۔ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ سلمان چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا اس دین میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا گرجا کا نگران اعلیٰ اسقف ہوتا ہے۔ حضرت سلمان نے اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی خدمت کروں اور علم حاصل کروں، آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا۔ لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا اور اس سے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، نہ صدقہ کسی فقیر یا درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی پر چڑھا دیں گے۔ نیک ہو راہب کا مشورہ۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان اس کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گایوں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا تھا کہ خدا کی قسم اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے جو وہ لادے گی چٹانوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس کے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ تو وہ تحفہ و ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے تو اس نبی کی طرف چلا جا۔ یثرب کی طرف۔ اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبیلے کلب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملک عرب لے جاؤ تو میں اپنے یہ مویشی تمہیں دے دوں۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جس کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا، ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے اسی کی مجھے تلاش تھی۔ تو بچوں، پادری کے مرنے کے بعد اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ وہ نیک دل تھا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو وصیت کی کہ جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو کوئی آدمی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو پوری طرح دین کا پیروکار ہو۔ ہاں، شہر موصل میں اللہ کا ایک بندہ ہے جو ٹھیک ٹھاک اس دین پر عمل کرتا ہے۔ اس وصیت کے تھوڑے دن بعد پادری وفات پا گیا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل کے پادری کے پاس چلے گئے۔ کچھ عرصے وہاں پہ رہے اور اموریہ کے پادریوں کے زیر تربیت رہے۔ اموریہ کا پادری بھی سفر آخرت کرنے لگا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا سچا پیروکار ہو، البتہ اس نبی کے ظہور کا زمانہ نزدیک ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اموریہ کے پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ قبیلہ کلب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے ذکر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں پیشکش کی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو میں تمہیں اپنے مویشی دے دوں گا۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن جب وہ وادی قرا پہنچے تو انہوں نے آپ کو دھوکے سے غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہودی نے بھی انہیں مال تجارت سمجھ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس فروخت کر دیا جو انہیں مدینہ لے گئے۔ کچھ عرصے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کے مقام پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چاروں طرف مشہور ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے
علم کے مطابق کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ نیچے ان کا آقا اپنے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ قبا میں ایک شخص مکہ سے آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سر سے لے کر پاؤں تک بجلی کی لہر دوڑ گئی، فوراً نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ حضرت سلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا معلوم ہوا تو موقع پا کر خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ کھجوریں پیش کیں اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ پردیسی اور بے یار و مددگار لوگ بھی ہیں۔ میرے پاس صدقے کی چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں لے کر قریب بیٹھے مستحق صحابہ کو دے دی، مگر خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ اس سے حضرت سلمان نے اندازہ لگایا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر خدمت میں حاضر ہوئے، اس دفعہ کچھ چیزیں بطور ہدیہ پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں خود بھی کھائیں اور ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت کا دوسرا ثبوت مل گیا اور پورا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے مہر نبوت بھی دیکھی اور مہر کو بوسہ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سامنے بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دکھ بھری کہانی سنائی۔ اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو بچوں، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے رسول اللہ کا وہاں رہنا دشوار کر دیا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی کہ اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور ان کا رشتہ دار اس کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اس وقت قبا میں اس آدمی کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا اور کہ میں کہیں سے اپنے مالک پر مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں سے اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا کے اپنا کام کر۔ بارگاہ رسالت محمدی میں حاضری اور قبول اسلام۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لیں اور یثرب کی نواحی بستی قبا میں رسول کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ ادھر نہ بڑھایا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب وہ رسول مدینے میں آ گیا تو میں پھر اس کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور اس سے کہا کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے یا صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے تحفہ کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر ایک دن میں بقیع میں اس رسول کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں وہ کسی ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی
تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے چکر کاٹنے لگا، جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اپنی پشت سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی۔ مجھے میری مراد مل گئی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھک گیا۔ میں اسے بوسہ دیتا جاتا تھا اور زار و قطار روتا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کیا اور صحابہ کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کو اس کے مالک حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا۔ اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرمایا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ غلامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بدر اور احد کے غزوات میں شریک نہ ہو سکے۔ غلامی کی زندگی سے تنگ آ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے 2 شرطوں پہ رہائی دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ پہلی شرط یہ کہ 40 اوقیہ سونا دیا جائے اور دوسری شرط یہ کہ 300 پودے کے کھجور کے لگا کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کے متعلق سنا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دشمن اسلام کی غلامی سے آزاد کرانے میں مدد کرو۔ صحابہ نے خوشی کے ساتھ مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر تمام پودے یہودی کی سرزمین پر لگا دیے۔ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 اوقیہ سونا بھی مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تاکہ جلد از جلد وہ اپنی غلامی کا طوق گردن سے اتار سکے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت سلمان نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیں۔ سفر و حضر اور جلوت و خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مواخات بھائی چارے کے رشتے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان الخیر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ منزل مراد سلمان فارسی کی فطرت سلیم تھی۔ انہیں شروع سے سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی، اس لیے انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی پاکیزہ اور نصب العین بلند ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سچائی اور حقیقت کی تلاش کا جذبہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے 100 ہو کر انسانی پوری کوشش میں مصروف ہو جائے اور اس کے لیے یکسو ہو کر انسان پوری کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس کی طرف خود متوجہ ہوتی ہے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ مبارک ہے یہ نصب العین، مبارک اس کی تلاش کا سفر، مبارک ہے اس راستے کی محنت و مشقت اور اس کے لیے جد و جہد، اور مبارک ہے وہ جو کامیابی کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے کامیاب اور بامراد لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو بچوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کی گورنری پر مقرر فرمایا اور 5000 درہم تنخواہ مقرر کی۔ آپ کی فیاض و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری تنخواہ غربا و مساکین اور طالبان علم میں تقسیم کر دیا کرتے اور خود چٹائیاں بن کر اپنے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے۔ چٹائی کی آمدنی کا 1/3 بھی خیرات کر دیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مدائن میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی
نے سچائی اور حقیقت کی تلاش میں بہت جد و جہد کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر لگن سچی ہو، مقصد زندگی بھی پاکیزہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی ہمارے قدم نہ چومے۔ جو سچائی اور حقیقت کی تلاش کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ کی رحمت خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب اور بامراد لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال درج ذیل ہیں جنہیں آپ کو ضرور سننے چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ علم بہت ہے اور عمر تھوڑی، اس لیے دین کی حد تک علم حاصل کرتے رہو۔ نمبر 2 ہے، ایک شخص نے نصیحت چاہی تو فرمایا چپ رہا کرو۔ اس شخص نے کہا لوگوں میں رہ کر کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اگر بولنا ہی ہے تو سچی اور مناسب بات کیا کرو۔ مزید فرمایا غصہ نہ کیا کرو، کوئی زمین انسان کو مقدس نہیں بناتی، صرف اس کا عمل ہی اسے مقدس اور متبرک بناتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سبق روشنی کی طرف سفر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور ان کی اہم باتیں جو انہوں نے فرمائی ہیں، ان کے اقوال آپ ان کو یاد رکھیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔